اللہ عز و جل سورہ مؤمنون سے ہم تفسیر سنیں گے۔ سورہ مؤمنون 18واں پارے کا آغاز ہے۔ یہ سورت مبارکہ مکی ہے۔ اس میں 118 آیات اور 6 رکوع۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ عز و جل کامیابی کی بنیادی چیز کو بیان فرماتا ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے فلاح پا کامیاب ہو گئے، وہ جو فی صلاتہم خاشعون، اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، اپنی نمازوں کے اندر رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے خوف کھاتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور لغو اور بیکار چیزوں سے اعراض کرنے والے۔ لغو چیز عام طور پر وہ چیز ہوتی ہے جو گناہ بھی نہ ہو اور معصیت بھی نہ ہو، بعض اوقات جائز چیز، اور جائز چیز جو ہے اس سے ایسی کیفیت میں ہونا کہ جس میں نہ دین کا کوئی فائدہ ہو نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو، تو فرمایا وہ بھی لغو۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور مومنین وہ ہیں جو اپنی زکاتوں کو ادا کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے پاس، کہ یہ معاملہ کوئی مذمت والا نہیں ہے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور مومنین کی صفت کو اور وضاحت سے بیان فرمایا مومن وہ ہے کہ جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرنے والا ہے اور اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ ان سب اخلاقیات اور بنیادی چیزوں کو بیان فرمانے کے بعد فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی ان کو وقت پر ادا کرنے والے ہیں۔ فرمایا جن کے اندر یہ خصوصیات ہیں یہی لوگ وارث ہیں کس چیز کے؟ جنت فردوس کے۔ فردوس جنت کے درجات میں سے ایک درجے کا نام۔ فرمایا الذین یرثون الفردوس، یہی لوگ جنت فردوس کے وارث ہیں، یعنی ان کے اندر پہنچنے والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ پھر انسان کی تخلیق کے مراحل کو اللہ عز و جل نے بیان فرمایا کہ اللہ عز و جل نے انسان کو گندے پانی سے پیدا فرمایا، پھر اس کو نطفے کی کیفیت میں بیان فرمایا۔ وہ نطفہ جو ہے، وہ پانی کا قطرہ جو ہے، وہ ایک عرصے کے بعد خون کا لوتھڑا بنتا ہے۔ خون کے لوتھڑے کے بننے کے بعد وہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ ایک ہڈی بن گئی، اور پھر اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ہم نے اس پر گوشت کو چڑھا دیا، اور پھر ہم نے اس کی تخلیق کی۔ فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور رب کریم بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ جس طرح کہ دیگر آیات میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو فی احسن تقویم، بہترین صورت میں پیدا فرمایا کہ یہ انسان کی تخلیق کے مراحل۔ اس کے بعد بعد ذالک لمیتون، پھر تم ضرور موت آئے گی، تم مرنے والے ہو، اور پھر ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، رب کریم تمہیں قیامت کے دن ضرور مبعوث یعنی اٹھائے گا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے تمہارے سروں کے اوپر 7 آسمانوں کو بنایا، وما كنا عن الخلق غافلین، اور ہم اپنی خلقت سے غافل بھی نہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ عز و جل نے مخلوق کو بنا دی، اب مخلوق کے اعمال سے باخبر نہیں، بلکہ فرمایا کہ ہم اپنی مخلوقات کے ہر عمل سے غافل نہیں، بلکہ ہر چیز کو، ہر معاملے کو جاننے والے ہیں۔
پھر فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا اور اس کے ذریعے بہت ساری چیزوں کو تمہارے لیے فائدہ مند بنایا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے قوم نوح کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور انہوں نے اپنی قوم کو کہا، اے میری قوم، تم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اس قوم کے اندر آپ نے بہت عرصہ تبلیغ فرمائی، ان لوگوں نے آپ کو جو کلمات کہے اس کا ذکر یہاں بیان فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کو تبلیغ فرماتے تو وہ یہ کہتے کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، اے لوگو یہ تو تم جیسے بشر ہے، اے لوگو تم جیسا آدمی ہے، یہ تو اس کی بات کیوں مانتے؟ نوح علیہ السلام کے بارے میں قوم نے کہا، اور اللہ عز و جل نے یہاں ان کی مذمت بیان کرتے ہوئے، ان کے کفر کو بیان کرتے ہوئے یہ کلمات بیان فرمائے کہ انہوں نے نبی کو کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تم جیسا بشر ہے۔ اس کلمے کو اللہ عز و جل نے کافروں کی مذمت کے طور پر بیان فرمایا۔ اور ایک اور جگہ اللہ عز و جل خود ارشاد فرماتا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب آپ فرما دیجئے میں تم جیسا بشر ہوں۔ اب یا کہاں ایک جگہ پر بشر کہنے کی وجہ سے، نبی کو بشر کہنے کی وجہ سے کافروں کی مذمت بیان فرمائی، اور ایک جگہ نبی کو خود کہا کہ آپ کہیے کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ فرما دیجئے میں تم جیسا بشر ہوں۔ اس سے مراد وہ نہیں جو یہ لی گئی کہ میں تم جیسا ہوں، بلکہ اس کا مفہوم کچھ اور ہے، کیونکہ نبی کو اپنے جیسے کہنے والے کو اللہ عز و جل نے کافروں کی صفات شمار کی۔ تو فرمایا کہ میں وہ ہوں جس پر اللہ عز و جل نے فرشتے کو نازل کیا اور وحی کو نازل کیا، اور میں تمہیں رب وحدہ لا شریک کی طرف بلاتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے قوم نوح علیہ السلام کی مزید کی کیفیات کو بیان فرمایا، اور دوبارہ تیسرے رکوع میں ان کی مذمت کو بیان فرمایا۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ ما ھذا الا بشر مثلکم، ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو دنیا کی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی میں ہم ایک دوسرے پر بڑھ جاتے ہیں، اور یہ تو ہم جیسے بشر ہیں۔ یاکلوا مما تاکلون، یہ وہ کھاتے ہیں جو تم کھاتے ہو، ویشربوا مما تشربون، اور یہ وہ پیتے ہیں جو تم پیتے ہو۔ یہاں ان کی گستاخی کو مزید وضاحت سے بیان کرا۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ نبی ہم جیسا ہے، دوسرا انہوں نے اس کو مزید مثال دی، کہا کہ یہ بھی وہی کھاتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں، یہی وہ پیتے ہیں ہم پیتے ہیں، تو لہٰذا یہ ہم جیسے ہی ہیں، ان میں کیا خصوصیت ہے؟ فرمایا کہ یہ مومنین کی صفات نہیں ہے، یہ تو کافروں کی کلمات ہیں جو نبیوں کو اپنے جیسا کہتے ہیں۔ بلکہ نبیوں کو فرمایا کہ ہم نے تو خصوصیت عطا فرمائی ہے، ان پر ملائکہ یعنی فرشتوں کو نازل فرمایا اور اپنے کلمے کی وحی فرمائی، اور وہ اس کو دنیا والوں تک، امتوں تک پہنچاتے رہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے کافروں کی مذمت بیان فرمائی اور فرمایا کہ عنقریب وہ آئیں گے ہیہات ہیہات لما توعدون، اپنے آپ کو وویلا کرتے ہوئے کہ ہائے افسوس کہ جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا ہم اس سے بے خبر رہے، یعنی آخرت کا وعدہ کیا گیا لیکن وہ اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے کلمات کو، ان کے ذکر کو بیان فرمایا، اور فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنی نشانی دے کر بھیجا اور روشن دلیل دے کر فرشتے کے فرعون کی طرف بھیجا، اور ملائکہ سے ان کی مدد فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا فرمائی لعلہم یہتدون، اس امید پر کہ وہ اس کے ذریعے ہدایت پائیں۔ پھر فرمایا کہ اے انبیاء، اے رسولوں، کھاؤ پیو پاکیزہ چیزوں میں سے اور نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کرتے ہو میں اس کو جاننے والا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، مومنین جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں اور
اور یہی سب سے آگے نکلنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے زمین کے اندر فساد برپا نہ کرنے اور اس میں عدل و انصاف کرنے اور اللہ عز و جل کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی تلقین بیان فرمائی۔ اس کے آگے چل کر اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے پوچھئے 3 سوالوں کے بارے میں کہ یہ کام کون کرتا ہے۔ فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ زمین کو کس نے بنایا، تو سیقولون للہ، عنقریب یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ نے بنایا ہے۔ پھر آپ فرما دیجیے فلا تذکرون، تم پھر نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے۔ ان سے پوچھئے مشرق اور مغرب، آسمان اور زمین کا رب کون ہے، تو یہ کہیں گے کہ اللہ۔ ان سے پوچھئے کہ کون زندگی دیتا ہے اور کون مارتا ہے، سیقولون للہ، یہ کہیں گے کہ اللہ ہی یہ معاملہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ جب تم ان سب باتوں کا اقرار کرتے ہو تو پھر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کیوں نہیں کرتے۔ تو ان 3 سوالوں کے ذریعے کافروں کو مرعوب کیا گیا اور ان کو لاجواب کیا گیا کہ ان سے پوچھئے کہ یہ بڑے بڑے کام کون کرتا ہے، تو وہ کہیں گے کہ وہ اللہ ہی کرتا ہے۔ تو فرمایا جب تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ اللہ ہی اس معاملے کو سر انجام دیتا ہے تو پھر اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ نحن اعلم بما یصفون، کہ اچھائی کے ذریعے برائی کو دور کر دو۔ اور پھر کلمات سکھائے گئے کہ آپ اس طرح دعا کیجیے رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے اللہ میں تجھ سے شیطان کے حملوں سے پناہ مانگتا ہوں، تو اعوذ بک ربی یحضرون، اور اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ وہ مجھ پر غالب آ جائے۔ اس کے بعد اس سورت کے اختتام میں چند آیات ایسی ذکر فرمائی جو بہت جامع، جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سورہ مؤمنون کی آخری 4 آیات جادو، جنات، آسیب اور پریشانیوں سے نجات دلانے والی ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ یہاں سے لے کر سورت کے اختتام تک یہ 4 آیات ہیں جس پر آسیب ہوں، جادو جنات ہوں اور بہت پریشانی میں ہو۔ فرمایا کہ یہ کلمات پڑھ لے اور اس پر دم کرے، اللہ عز و جل اس کو شفا عطا۔ اس کا ترجمہ بھی بہت عمدہ ہے۔ فرمایا اے کافروں، اے جنات، اے لوگوں، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا اور تم نے ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا۔ تو یہ سرکش لوگ اور سرکش جنوں کو خطاب ہے کہ اے مخلوق خدا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا کے اندر جس طرح کی بھی تم سرکشیاں کرتے رہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم نے پھر ہمارے پاس نہیں آنا کہ جس کا تمہیں ہم جزا دیں۔ فتعال اللہ الملک الحق، فرمایا کہ رب کریم ہی سب سے بلند ہے، لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اور وہی عرش کریم کا رب ہے۔ اور جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں لا برہان لہ بہ، اس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، اور ان کا حساب اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے، اور اللہ عز و جل لا یفلح الکافرون، کافروں کو نجات نہیں دیتا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو